امی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین جزاک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین دروشی بآواز بلند پڑھا کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مل کے پڑھیے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے آقا جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد کو میری تم آ جانا میرے شاہ جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد کو میری تم آ جانا میرے شاہ امداد کو میری تم آ جانا میرے شاہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب
جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اس مصرے کو سارے مل کے پڑھیے۔ آقا قبر اندھیری میں میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کو میری تم آ جانا میرے شاہ، امداد کو میری تم آ جانا میرے شاہ، امداد کو گونج پڑے امداد کو میری تم آ جانا میرے شاہ، امداد کو میری تم آ جانا میرے شاہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار، جب وقت نظر آئے دیدار عطا۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج غالباً 18واں روزہ ہے۔ ویں روزے مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ کنویں روزے؟ ویں روزے۔ ہجرت دا 8واں سال، ماہ رمضان المبارک دیاں پرنور گھڑیاں، اور 20واں روزہ جدوں مکہ مکرمہ نے اپنے بند دروازے محبوب خدا اور محبوب خدا دے محبوباں واسطے کھول دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ نہیں فاتحانہ انداز نال مکہ مکرمہ وچ داخل ہوئے۔ اصل واقعہ بڑا طویل ہے، میں چونکہ پورا ہفتہ اس سے اسٹڈی کی تھی، بڑا طویل واقعہ ہے، میں چند گوشے تانوں دینے نے، صرف چند، پوری تاریخ نہیں سمجھانی، پورا واقعہ نہیں سنانا، نہ وقت ہے نہ سنایا جا سکتا ہے،
اگر سناواں تو وہ واسطے کو 10 گھنٹے چاہیے. 2 قبیلے حدیبیہ دے مقام ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال مکے والیاں دی صلح ہو رہی ہے. یہ جڑا صلح حدیبیہ لکھیا گیا ہے نا معاہدہ، اس کے اندر 2 شکاں یہ بھی سن. پہلی شک یہ سی کہ دونوں فریق 10 سال تک آپس کے اندر جنگ نہیں کریں گے، جنگ و جدال نہیں کریں گے. اور دوسری اہم شک یہ سی کہ مکہ مکرمہ دے دیگر عرب قبائل اڑے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوندے نے جہدے نال چان دوستی دا معاہدہ کر سکتے. ہن 2 قبیلے مکہ مکرمہ دے اردا گرد عرب دے ریگستان اندر آباد. ایک قبیلے دا نا سی بنو کنانا، انہیں قریش نال اپنی دوستی دا معاہدہ کر لیا. اور ایک قبیلہ سی بنو خزاع، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال دوستی دا معاہدہ کر لیا. کیسی خوش نصیبی. کافرہ نے کی تھی سازش. جنہ دی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سی اور یہ معاہدہ بھی طے پایا سی کہ 10 سال لڑنا نہیں، جنگ نہیں کرنی، اور سارا معاملہ قبول بھی کیتا گیا. بالآخر کافراں دے دل میں یہ خیال آیا کہ ہن مسلمانوں دی کمر ٹوٹ گئی، کمزور ہو گئے، ساڈے نال مقابلہ نہیں کر سکتے. وجہ کی؟ ایک غزوہ ہویا سی جدا نام ہے غزوہ موتا. یہ ہویا رومیاں دے نال مسلمانوں دی لڑائی ہوئی، جس دے اندر 3 جرنیل چوٹی نے شہید ہو گئے، جنہ دے اندر حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، جنہ دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، یہ شہید ہو گئے. ہن مزے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف مسجد نبوی شریفہ اندر بہ کے سارا غزوہ موتا ویندے نے پے. آہستہ سبحان اللہ کیوں بھائی؟ تو انہوں سرکار مدینہ شان چنگی نہیں لگی؟ بابا سے بلند بولیے سبحان اللہ. رومیاں نال مسلمانہ دا لشکر برسرے پیکار ہے. مدینہ منورہ اندر بہ کے مسجد نبوی شریفہ اندر سیابہ دے مجمع وچ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دستے نے پے ہن فلانا شہید ہو گئے تے چنڈا فلانے نے پھڑ لیا. ہن فلانا شہید ہویا، چنڈا فلانے پھڑ لیا. ہن فلانا شہید ہویا، چنڈا فلانے پھڑ لیا. ہن جعفر طیار شہید ہویا، چنڈا عبداللہ بن رواحہ پھڑ لیا. عبداللہ بن رواحہ شہید ہویا، فلانے چنڈا پھڑ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انی دور بہ کے تے رہ کے ساری خبر غزوے دی سیاپا نو دے سکتے نے. وہ بغدادی مسجد اندر آ کے بہ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سن لوا دیں، دی شان سن کے انہاں تے نگاہ کرم بھی کر سکتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث اعظم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو غزوہ دیکھا تو کافروں کو پتہ لگا کہ جرنیل جدو شہید ہو جائے نا اس وقت کمرہ ٹوٹ جاندی ہے، حالات کمزور ہو جاندے. انہوں نے آخیا کہ ہون اگر معاہدہ توڑ بھی دئیے نا تو ہون خیر ہے، سانو کچھ نہیں ہوتا.
ہن معاہدہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی ٹینشن نہیں. انہوں نے اس خوشی وچ بنو خزاع جڑا قبیلہ سی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال جنہ دا دوستی دا معاہدہ سی انہاں تے کر دیتا حملہ. آواز بیٹا کم ہو گئی چھیڑے نہیں اس کو. دوستی دا جنہ دا معاہدہ سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال انہاں نے جنگ و جدال شروع کر دیتی. حتیٰ کہ حرم شریف دے اندر کعبہ شریف دے اندر بھی انہاں نے قتل و غارت تو کنارہ کشی نہیں کی تھی. اتھے بھی لڑے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رپورٹ آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف خبر پہنچی کیا معاملہ ہو گیا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جی آقا فرمایا فلاں قبیلے میرے دوستی دے معاہدے والے قبیلے دے اتنے حملہ کر دیتا ہے. انہاں آخیا محبوب انہاں دی یہ ضرورت. فرمایا انہاں کرتے لیا ہے حضور ان حالات خراب تے نہیں ہون گے. فرمایا عائشہ حالات دا فکر نہ کر حالات سارے اگوں اچھے تو اچھے ہی آ رہے ہیں. آئے آئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں. فرمایا حالات اگے جڑے آ رہے ہیں نا سارے اچھے تو اچھے آ رہے ہیں. کیوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. رب نے فرمایا محبوب تیرا ہر آن والا زندگی دا لمحہ پچھلے لمحے نالوں بہتر ہوندا ہے. پیا کی ہویا جے نہ مکے وچوں کر دیتا سی سونیا تساں ہجرت کیتی مدینہ منورہ آ گئے پر محبوبہ مسجد قباء بھی تے آباد کرنی سی نا. بولو تے صحیح. محبوبہ جے ہجرت نہ کر دے مدینہ منورہ نہ آوندے تے مسجد نبوی شریفہ کیویں تعمیر ہوندی اے کیویں آباد ہوندی. انصار صحابہ دے دلاں اُتے مرم پٹی غور رکھدا اے سونیا سارا کم چونکہ تساں ہی کرنا سی اس واسطے انہاں تانوں کڈیا تسی مدینہ شریف آئے تے مدینہ شریف نو آباد کیتا. یسرب نو مدینہ بنا دیتا تساں آ کے تے سونیا فکر دی لوڑ نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آن والا لمحہ پچھلے لمحے نالوں بہتر ہوندا پیا. سرکار نے فرمایا عائشہ فکر نہ کرو حالات سارے ہمارے ہاتھ میں ہیں اور سارے حالات بہتر سے بہتر آ رہے ہیں. ڈرو نہیں فکر نہ کرو. دوسری روایت یہ روایت جڑی میں لگا پیش کر موجم الکبیر امام طبرانی اور موجم الصغیر امام طبرانی مجمع الزوائد سیرت حلبیہ المحب الدنیا فتح الباری الاصابہ فی تمیز صحابہ زرقانی شریف دلائل النبوت امام بہقی انہاں کتاباں وچوں میں روایت تانوں سنانا پہ. ساڈی اماں مومنہ دی ماں جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن میرے گھر سحری دا ہویا ٹائم سحری دا وقت آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے طہارت خانے تشریف لے گئے. طہارت خانہ مانی وضو دی جگہ اس جگہ تشریف لے گئے. فرماندیاں نے میں اپنے کمرے دے اندر ہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو مبارک فرما رہے نے. میں سننی ہاں بھئی آقا وضو بھی کر دینے لگدا کس نال گلاں بھی کر دینے بے صرف وضو نہیں کر دے وضو بھی کر دینے پہ کس نہ گلاں بھی کر دینے پہ. میں حیران ہو گئی جس ویلے وضو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ میں آئی ہاں. اے ماں زاگ دے کاجل والے آ بدوہا دے چہرے والے آ واللیل دیاں زلفاں والے آ آمیم دیاں کھلاں والے آ علم نشرہ دے سینے والے آ ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسی وضو کرن واسطے تشریف لے گئے. میں
آواز سن دی سا پئی نالے تسی وضو فرما رہے سو نالے کسے نال گلاں پہ کر دے سو نالے کسے نال کلام پہ کر دے سو نالے کسے نال گفتگو پہ کر دے سو فرمایا عائشہ کی پوچھنی ہے جڑا میرا معاہدہ کرنے والا دوستی دا معاہدہ کرنے والا میرا قبیلہ ہے جس دا نام بنی کعب اور اس دا رجس خان آیا اس نے اتھوں پکاریا مینوں مدد واسطے پکاریا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تھے قریش نے حملہ کر دیتا ہے کافران نے حملہ کر دیتا ہے وہ لوگ جنہاں نے قریشیاں دے نال معاہدہ دوستی دا کیتا ہے انہاں سانوں کمزور سمجھ کے حملہ کر دیتا ہے سونیا اسی ہور کسے کولوں مدد نہیں منگدے پے اسی تواڈے کولوں مدد منگنے آ پے مہربانی فرماؤ ساڈی دوستی تواڈے نال ہے ساڈے نال مدد فرما دیو او مکہ مکرمہ اپنے علاقے وچ پکاردا ہے پیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جلوہ فرمانے ایتھے او دی آواز سن دینے پے نالے وضو فرمان دینے پے نالے وضو کر دینے پے نالے آواز سن دینے پے سرکار نے 3 واری جواب دیتا ہے مینوں مدد واسطے پکارن والیا لبیکا 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 مینوں پکارے میں حاضر ہاں مینوں پکارے میں حاضر ہاں مینوں پکارے میں حاضر ہاں 3 واری سرکار نے یہ بھی جملہ فرمایا اے مدد واسطے پکارن والیا نصرتا 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 تو پکارے تیری مدد کر دیتی گئی ہے تیری مدد کر دیتی گئی ہے تیری مدد کر دیتی گئی ہے وہ لوگ جنہ کلمہ بھی نہیں پڑھیا وہ پکارن میرا نبی فرمائے تواڈی مدد کر دیتی گئی ہے اسی تے کلمہ گوا ایتھوں پکاریے تا بھی مدد کر دینے جے اوتھوں پکاریے تا بھی مدد کر دینے اللہ اکبر تے بنو کعب دا راجس کی آندا ہے بیا عرض کردا ہے اے سونے چہرے والیا نگاہ کرم فرماؤ ہن تے ساڈا کوئی چارہ نہیں جے تہاڈی بارگاہ ساڈے واسطے آخری بارگاہ ہے کیونکہ معاہدہ دوستی دا تہاڈے نال ہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی گونج پہ جائے سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا اجے اینیاں گلاں ہو رہیاں نے نالی بدل دا ایک ٹکڑا آیا
بادل دا ایک ٹکڑا آیا جڑا گرجیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بدل دا آنا پھر گرجنا اس گل دی دلیل ہے انہاں دی مدد کر دیتی گئی ہے۔ بادل دے ٹکڑے دا آنا پھر گرجنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی مدد کر دی گئی ہے۔ اگلا جملہ سنو جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لے، ہم لجپال ہیں، سارے بولو ہمارے ساتھ جو دوستی کا معاہدہ کر لے، فرمایا ہم لجپال ہیں، اس سے معاہدہ توڑتے نہیں بلکہ توڑ تک نبھاتے ہیں، معاہدہ لے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جیسے میں، کائنات والوں سن لو، قریش مکہ سن لو، حملہ کرنے والے سن لو، فرمایا جیسے میں اپنے ذات کی، اپنی اولاد کی، اپنی آل کی، اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتا ہوں، اسی طرح میں ان کی حفاظت بھی کروں گا، مجھے اپنی اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ والیوم ذرا والیوم کھولو بیٹا، نیچے سے چلو چھوٹے اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جیسے میں اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہوں، جیسے میں اپنی آل کی حفاظت کرتا ہوں، جیسے میں اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتا ہوں، اسی طرح میں ان کی حفاظت بھی کروں گا جنہوں نے میرے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہوا ہے۔ یہ قبیلہ بنو خزاعہ تھا، اور بنی کعب کے راجز نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، میری سرکار نے فرمایا تمہاری مدد کر دی گئی ہے، تمہاری مدد کر دی گئی ہے۔ وہ وقت آیا جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام ترتیب دیتا مکہ مکرمہ نو فتح کرن دا، اور آتے مبارکہ اے سی جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تو باہر جلوہ فرما ہوندے سن تے صحابہ کرام دی جرت نہیں سی ہوندی قریب آؤ، پیچھے ہٹ کے صحابہ کرام بیٹھ جاندے سن، جنوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماندے سن وہ قریب آوندا سی، جنوں اشارہ کرنا انہیں قریب آ جانا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کدے والی اشارہ فرمایا؟ حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا اشارہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گل ارشاد فرمائی، سرکار نے فرمایا ابو بکر میرے دائیں طرف بیٹھ جاؤ، میرے سجے پاسے بیٹھ جاؤ۔ پھر اشارہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی گل کی تھی، فرمایا میرے کھبے پاسے بیٹھ جاؤ۔ پھر اجازت دیتی تھی سارے صحابہ نے، فرمایا سارے آ جاؤ۔ فرمایا کیا پروگرام ہے، مکہ پہ حملہ کریں؟ سارے آخیا سونے ساڑیاں جانا بھی قربان۔ ہائے 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 ہائے، محبوبہ جتھے اشارہ کرے اتھے خون دا آخری قطرہ بھی بہا دیاں گے، اسی حاضر ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو پھر تیاری کرو، ہم نے مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کو بتوں سے آزاد کروانا ہے۔ صحابہ کرام نعرہ تکبیر بلند کی تھا، جرت و بہادری دکھائی، فرشتے بھی رشک کرن لگ پے۔ صحابہ کرام بہادری ویکھ کے فرشتے بھی رشک کرن لگ پے۔ صحابہ پوچھن لگے اے ابو بکر اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تساں کی گل کی تھی یہ والا سرکار نال؟
وہ جڑے وڈے کو گل کرن دل تے نکیاں دا بھی کردا ہوندا نا کولوں بھی اسی بھی پتہ کریے بھلا کی آکھیا ہے. وہ دوسرے پیر بھائی کہنے لگے تساں آکھیا کی؟ سرکار نے فرمایا ادھر آؤ میں بتاتا ہوں. فرمایا ابو بکر ایسے ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ عمر ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام ہے. حضور وجہ فرمایا میرا ابو بکر اللہ دے معاملے وچ کیوں نالوں بھی زیادہ نرم ہے. انجی ابراہیم علیہ السلام نرم سن تے میرا عمر اللہ دے معاملے وچ لوہے نالوں زیادہ سخت ہے، جی میں نوح علیہ السلام زیادہ سخت سن. تے صحابہ پھر پوچھن لگے تسی بھی کوئی گل دسو نا تواڈے نال کی بیتی ہے؟ انہاں آخیا بیتنی کی سانو سرکار پوچھیا بھی مینوں پوچھیا نے ابو بکر کہنے لگے بھی حملہ کریے. انہاں آخیا حضور تواڈے رشتہ دار اوتھے رہندے نے چلو رہن دیو، انہاں ضرور قتل کرنا ہے. تے عمر نو پوچھیا انہاں آخیا سونیا اے چنگے نہیں تسی سانو موقع دے دیو ایک حضور چھڈنے نہیں. انہاں تانوں جادوگر آکھیا، انہاں تانوں جھٹلایا، انہاں تواڈے تے تہمتاں لائیاں الزام لائے، سونیا بالکل نہیں چھڈنا. ابو بکر کولوں کہن لگے سونیا چلو رہن دے. عمر کہن لگے نا محبوبہ نا. سرکار نے فرمایا بات عمر کی مانیں گے؟ ابھی تیاری کرو، مکہ مکرمہ کو جا کے فتح کرنا ہے. ہم نے مکہ کو فتح کرنا ہے. ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رستے تے مکہ تک جاندیا جن راہ سن مین اتنے اپنے پہرے دار کھڑے کیتے تاکہ جیڑا کو آئے جیڑا کو جائے انہوں اتنے کھلار لیا جائے جنہ چیر اسی مکہ فتح نہ کر لئیے تاکہ ساڑی تیاری لیک نہ ہو جائے. ساری تیاری لیک نہ ہو جائے، مکے والے نو پتہ نہ لگ جائے کہ وہ تیاری کر کے ساڑے مقابلے چ نہ آ جائے. تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے ہوئی دعا کر دینے پہ یا رب العالمین ساڑی تیاری دا انہاں نو پتہ نہ لگ جائے، ساڑی تیاری دا انہاں نو پتہ نہ لگ جائے، ساڑی تیاری دا انہاں نو پتہ نہ لگ جائے. ایک ایک قدم دی مولا ساڑی حفاظت فرمائی، ساڑی تیاری دی حفاظت فرمائی، ساڑیاں سوچاں دی حفاظت فرمائی. کوئی انہاں نو جا کے دسے نا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر دینے پہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں صحابہ نو حکم دے دیتا ہے او غلام جڑے ریگستانہ دے اندر رہندے نے دور جا کے رہندے نے ایک منادی ندا کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا متعین کیتا فرمایا جاؤ جا کے کہہ دیو جڑے اللہ دے رسول دے ایمان رکھ دے نے وہ سارے مدینہ منورہ سرکار دیاں قدماں دے وچ آ کے جمع ہو جاؤ. جننے دور رہن والے نیڑے رہن والے سارے آگے سونیا کی حکم فرمایا. ان ویلا آ گیا جانا دین دا. سارے بھیا زبان آکھیا ہے تیرے نام پہ کروں جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. تیرے نام پہ کروں جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. تیرے نام پہ کروں جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. سونیا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کرو جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں. مل کے کہہ دیجئے دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کرو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں
جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ اکبر. سارے صحابہ نے تیاریاں کر لیاں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی جڑا غزوہ بدر دے اندر بھی شامل ہویا سی. کتھے شامل ہوئے سن؟ بولو کتھے شامل ہوئے سن؟ غزوہ بدر دے اندر حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے مکے والیاں خط لکھ دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر دے جے پہ تو میں تو انہوں اطلاع دینا پیا. سرکار دعا کی کر دینے پہ یا اللہ کسی نو پتہ نہ لگے مکے والیاں نو پتہ نہ لگے اسی تیاری کرنے ہیں. تے حاطب بن ابی بلتا کی کر دینے پہ انہاں خط لکھ دیتا تے ایک بی بی نو دیتا تے نال دیتیاں 10 اشرفیاں پہ آلہ تیری خدمت ہے تے انہوں سامان وچ نہ رکھیں انہوں اپنے جونڈے وچ رکھیں تے رکھ کے تے مکہ مکرمہ جائیں تے فلاں بندے نو دے دیں. بی بی نے خط لیا تو چپ کر کے ٹور پہ. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع عطا فرما دیتی. سونیا حاطب بن ابی بلتا نے لکھیا ہی خط تے بی بی نو دیتا ہے تے انہیں رکھیا اپنے جونڈے وچ. تے سونیا صحابہ نو کلو تے خط مکے نہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی جی آقا حکم. فرمایا 2 اپنے پیر بھائی نال لے لے تے فلاں جگہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسی فلاں جگہ ہی اوتھے وہ بی بی پہنچ گئی ہے تے اس تو پہلا کہ وہ مکے پہنچ جائے تے جا کے اس نو پکڑو خط او دے کول موجود ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دو صحابہ نو نال لیا. فرمایا معاملہ بڑا اہم ہے تے سیریس ہے چلو میرے راہ چل پے. بجلی دی رفتار دی طرح بی بی دے کول پہنچے. بی بی روک گئی. حضرت علی پاک نے فرمایا وہ تیرے کول خط ہے وہ تیرے کول خط ہے کوئی؟ انہیں آخا توبہ توبہ میرے کول خط دا کی کام ہے میں تے ایک عورت ذات ہاں تے میں جا رہی ہاں مکہ شریف میرے کول کی کام ہے خط دا؟ فرمایا میرے پیر بھائیو دے سامان دی تلاشی لو سامان دی تلاشی لو. وہ سامان چو کوئی نہ نکلیا. انہیں آخیا بی بی خط 10 ہے کتھے تے پتہ سانو ہی ہے ہی اپنے منہ 10 خط کتھے. انہیں آخیا جی ویکھو تسی ہن زیادتی کر دیو مرد ہو کے میرے نال پہ میرے کو خط ہے ہی کوئی نہیں. انہیں آخیا تیری منیے یا مدینے دے تاجدار دی منیے. اللہ اکبر. فرمایا سانو خط دا اس زبان وچوں نکلے دسیا اونے میں جدے منہ وچوں جھوٹ نکلے ہی کدی نہیں. تو ہن خط دینا ہے کہ نہیں؟ بی بی ویکھیا کہ معاملہ سیریس ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا ہن خط دینا ہے کہ نہیں؟ انہیں آخیا جی زیادتی نہ میرے نہ کرو میں مکے جا رہی ہاں تے میرے کول خط نہیں جے. آپ نے فرمایا میں تینوں دسنا وا پیا خط تیرے کول ہے جے حضرت علی پاک دے الفاظ نے فرمایا جے دے دے میں تے فابہا ورنہ تجھے ننگا کریں گے
اور ننگا کر کے تجھ سے خط وہ وصول کریں گے. اگر اپنی عزت اور پاک دامنی کو چھپا کے رکھنا چاہتی ہو پھر جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے اس کو سچ مان لو اور خط ہمارے حوالے کر دو. خط ہمارے حوالے کر دو. جب یہ ڈرایا دمکایا اس نے اپنی چٹیا سے وہ خط نکالا. خط کٹ کے حضرت علی پاک دے سامنے کیتا پر مجال مولا علی دی انہاں کھول کے ویکھیا ہوئے لکھیا کی ہے اونج لپیٹیا لپیٹیا لیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کر دے. بارگاہ پیش کر دے. سونے آ خط فرمایا شاباش میرے علی شاباش. حاتب بن ابی بلتا نو بلایا فرمایا او میرے غلامہ دیکھو پیار بھرا انداز اتنا اہم کام کر گئے لیکن سرکار فرما دو میرے غلامہ ایک کی کیتا ہی. انہاں آکھیا محبوبہ ایک کام سی جنہیں میں نے ایک کام کرن تے مجبور کیتا ہے. فرمایا وہ کی سی؟ انہاں آکھیا میرے اولاد اوتھے مکہ شریف تے کوئی انہاں دی حفاظت کرنے والا نہیں. میں تے صرف خط اس واسطے لکھیا کہ قریشیاں ہوتے میں کراں احسان تاکہ اس احسان دے بدلے وچوں میری آل اولاد نو کچھ نہ آکھن. میں تے صرف اس واسطے کیتا ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اوتھے ہی آ گئے. حضرت عمر پاک نے تلوار کر لی. فرمایا عرض کر دینے مازاق دے کاجل والیا بدوہا دے چہرے والیا اتنی جرت حاتب بن ابی بلتا نے کی تھی میں نو اجازت دے دیو میں اس منافق دی دھون لا دیا. میرے آقا نے فرمایا نانا عمر انو منافق نہ آگ اے اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرنے والا ہی اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان رکھنے والا ہی. اے صحابی میرا غلام ہی اور عام صحابی نہیں اے اوہی جڑا بدری صحابی ہے جڑا میدان بدر دے اندر اپنی جان لڑدا ہے پیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او صحابی بدری غلام میرے او نے جنہاں دے بارے چ رب نے فرما دیتا ہے او میدان بدر وچ مصطفیٰ دیاں قدماں تے جا کے لڑن والے ہو اور پوری جرت تے بہادری دا مشاہدہ کو کائنات نو کران والے ہو اور زیادہ شجاعت دین والے ہو. تواڈے بارے چ میں رب دا فرمان ہے وے اج تو بعد جو بھی کرو میں تانوں پہلا ہی معاف فرما دیتا ہویا ہے. ہاں یا رسول ابو سفیان نو پتہ لگ گیا حالات ناسازگار ہو گئے نے. انہوں پتہ لگ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے آن والے نے. ابو سفیان نو پتہ لگ گیا. ابو سفیان چلیا تے آیا مدینہ منورہ. اس دی سگی بیٹی جدا نا ام حبیب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا پھر زوجہ محترمہ بنیا مومنہ دی ماں بن گئی نا ام حبیب آئے. ابو سفیان آیا مدینہ شریف دے اندر سب تو پہلے اپنی دھی دے گھر آیا اپنی بٹیا دے گھر آیا آ کے چار پائی تے پہن لگا. بیٹی فرمان لگی اے ابا جی نہ بیٹھیا جے کیوں اے چار پائی عام نہیں ایتھے اللہ دے محبوب بیٹھے ہوندے نے. ہائے ہائے تو باپ ہیں اپنی جگہیں پر وہ میرے محبوب نے وہ اپنی جگہ نے. خبردار اس چار پائی تے نہ بیٹھے آجے اس بستر تے نہ بیٹھے آجے. بستر اٹھا لیا گیا. اے بٹیا بستر تیرا زیادہ پیارا ہے. فرمایا اے بستر ہوتا ہے جڑا ساری کائنات جو پیارا ہے. میں تینوں ابا بستر تے نہیں بین دینا. پترا کیوں؟ فرمایا اس دی وجہ پائے وے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر ہے اے پاک بستر ہے اے پاک بستر ہے اے پاک بستر ہے اے دے اتے نجس تے پلیت تے مشرک نہیں بہ سکدا. ابا جان اور کوئی دروازہ تلاش کرو انج رہنا جے رو پر میں بستر مصطفیٰ تے نہیں جے بین دینا. ابو سفیان اتھوں گھروں نکلیا بیٹی دے گھروں نکلیا سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ
او جی او معاہدہ کو سنیا سی ٹوٹ گیا پر میں جوڑن واسطے آیا ساڈا کوئی نہیں جی ٹوٹا. فرمایا تو کو توڑیا جڑا ایڈا رولا پانا پہ تو توڑے ہی نہیں تیری تے گل ہی نہیں وچ تے تو یہ سفارشاں لے گیا تیری تے گل ہی نہیں. انہیں آخیا جی گل یہ ویکھو نہ تسی مہربانی فرماؤ. آپ نے فرمایا اب جو فیصلہ ہو چکا وہ فیصلہ ہو چکا اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کیوں میرے غلاموں تبدیلی آئے گی؟ اور نہ کہ نہ سونے چہرے والے نہ ہن جانا قربان ہون گیا ہن مکہ فتح ہوئے گا. کیا ہے آواز کیوں اس طرح کی؟ مکہ فتح ہوئے گا ہر حالت میں ہوئے گا ہر صورت میں ہوئے گا. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو چلا گیا ابو سفیان وہ ساڑی کو سفارش کرو جی. انہوں نے آخیا جی ساڑیاں ساریاں سفارشاں دے محبوب دی سفارش ہوتے جے اجی انہوں نہیں منیا تے آسانی سفارش کرنے واسطے جانا. وہ حضرت عمر فاروق کو گیا انہوں نے بھی یہی جواب دیتا. حضرت عثمان کو گیا انہوں نے بھی یہی جواب دیتا. حضرت سعد بن عبادہ کو گیا انہوں نے بھی یہی جواب دیتا. انہیں آخیا ہوں میں جاواں تے جاواں کتھے؟ وہ پھر مکہ مکرمہ ٹر گیا چپ کر کے پھر ٹر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے غلاموں چلو تیاری کرو اب مدینہ منورہ سے نکلو اب مکہ مکرمہ کی راہ لو. مدینہ منورہ تو نکلے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں. رستے دے اندر پہرے دار کھڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پہرے دار پہلے چنے سن وہ سارے اتنے کھڑے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تے سوار ہو گئے. دیکھو 10,000 دا لشکر. کنے ہزار دا لشکر؟ سب بولیے کنے ہزار دا لشکر؟ 10,000 دا لشکر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری جدا نا سی قصوا اس دے اوپر تشریف فرما ہوئے. سجے پاسے کجاوے وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور کھبے پاسے کجاوے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے بیٹھے ہوئے. قافلہ جا رہے ہیں رستے بھی پڑاؤ بھی کر دیں. ہولی ہولی مکے والیاں جدو سرکار قریب گئے تے خبر ہو گئی کہ 10,000 دا لشکر ساڈے تے حملہ کرنے واسطے آ رہے ہیں. وہ حیران ہو گئے کہ 10,000 دا لشکر مدینہ منورہ تو ٹریا تے سانو خبر ہی نہیں ہوئی. پر جدوں خبراں نہ دینیاں چاہے رب میرا تے خبراں نہیں ملدیاں جس کو خبر ہوتی ہے میرا اللہ ہی تو خبر عطا فرماتا. تو جدوں رب ہی نہ چاہے خبر ہونی تو خبر کیسے ہوگی؟ وہ ہکے بکے رہ گئے حیران ہو گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دے قریب پہنچ گئے. ہوں تو لے چلاں کعبہ شریف وچ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور تے امامہ شریف دستار مبارک سجائی خرامہ اپنی سواری قصوا تے چھڑی ہاتھ وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف دے اندر داخل ہو گئے. اینی جگہ نہیں حرم شریف دے اندر جنہیں صحابہ نے نال اینی تے جگہ ہی نہیں ہوتی. کھچا کھچ حرم شریف مسجد حرام دا سین بھریا پیا ہے پورے. اور 2 دفعہ دروازہ کھلدا سی اس دور وچ کعبہ شریف دا. ایک باری سوموار دے دن پیر والے دن اور ایک باری جمعرات 2 دن دروازہ کھلدا سی. تے جدے کول چابی سی دروازے دے خانہ کعبہ شریف دے دروازے دی او دا نام سی عثمان بن طلحہ. کی نام سی؟ عثمان بن طلحہ. ایک باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے کوئی ساتھی سن او کعبہ شریف دے اندر جان لگے تے سرکار نوں تے انہیں کچھ نہ آکھیا پر ساتھیاں نوں کہن لگا میری مرضی جان دے ہم میری مرضی نہ جان دے. عثمان بن طلحہ کہن لگے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیتا ہولی جی فرمان لگے او وقت یاد کر جدو چابی میرے ہاتھ چ ہوئے گی. او وقت یاد کر جدو چابی میرے ہاتھ وچ ہوئے گی پھر جنوں میں چاہاں گا چابی عطا کراں گا. جنوں میں چاہاں گا چابی عطا کراں گا.
انہیں آخیا پھر قریش دی تے عزت ادوں خاک وچ مل جائے گی؟ فرمایا نہ، قریش نو اللہ پھر میری وجہ تو بڑیاں ہی عزت عطا فرمائے گا، قریش نو میرا اللہ بڑیاں عزت عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنا شروع کیتا کعبہ شریف دا، اپنی سواری تے تشریف فرمانے، سواری دا نام ہے قصوہ، قاف دو نقطیاں والا سواد واؤ، چھوٹی یہ اوپر کھڑی زبر، کاف دے اتے پھر پیچھے پیش، قصوہ نامی سواری تے اونٹنی اتے تشریف فرمانے، اسے دے اتے طواف کر دینے پہ آپ نے جس ویلے حجر اسود دے سامنے آپ تشریف لے آئے نے، سوٹی دے نال استلام کیتا ہے، چھڑی دے نال استلام کیتا ہے تاکہ سنت بن جائے۔ او میرا غلام جڑا حجر اسود نو بوسا نہ دے سکے، او دے واسطے دوروں ہاتھ نال استلام کرنا سنت بن جائے، یا چھڑی نال اشارہ کر کے استلام کر لو، یا ہاتھ نہ اشارہ کر کے استلام کر لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے 7 چکر پورے کیتے، فرمایا میرے غلاموں ہٹ جاؤ، مینوں مقام ابراہیم تے 2 واجب الطواف پڑھ لین دیو۔ سرکار نے 2 رکعتاں پڑھیاں نے اس مقام ہوتے، جس ویلے فارغ ہوئے نے اس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی دے نال کعبہ شریف دے کول تشریف لے آئے، جڑے 360 بت پئے ہوئے سن اتھے اشارہ کر دینے پہ، اشارہ ایک بت نو کیتا ہے، بت جڑے نے انہوں نے جوڑے ہوئے سن، لیکن جڑا بت اشارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پاندا ہے پیا، وہی اندے منہ زمین تے گردا ہے پیا، اندے منہ زمین تے گردا ہے پیا، حتیٰ کہ 360 بت اور خانہ کعبہ دے دروازے اتے جڑا بت سی بہت بڑا انہاں دا جھوٹا خدا بت سی بھاری برکم جدا نا سی ہوبل، انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیتا، اور اشارے تے اشارہ پایا، اس نے منہ دے بل گریا زمین ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے ارشاد فرمایا جا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یا رسول قرآن پاک دے اندر اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اسے موقع دے فرمائی، فرمایا سونیا نالے اعلان کردا جا، نالے بتانو چھڑدا جا، نالے اعلان کردا جا اج مکہ فتح ہو گیا ہے، اج حق آ گیا تے باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹن والا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا وقل جا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، حق دا بول بالا ہو گیا ہے، باطل دا منہ کالا ہو گیا ہے۔ بے شک باطل مٹن واسطے ہی ہے اج باطل مٹ گیا ہے، اج اسلام دا پرچم میرے اللہ نے حرم کعبہ شریف دے اندر بھی سر بلند فرما دیتا ہے۔ اج ناز برداریاں میرا اللہ محبوب دیاں ویندا ہے بیا، بڑے بڑے موقع آئے نیاز مندی دے، اج بھی موقع نیاز مندی دا سی، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سواری تے آ رہے سن، وہ جڑا لکڑی دا کجاوا سی او دے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا عز و نیاز مندی دے نال اس طرح سر پیا لگدا سی، نالے اللہ دی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، نالے سر انور جھکدا ہے پیا اللہ دی بارگاہ دے اندر، لیکن ناز دا بھی ویلا آوندا ہے، یا اللہ میں اپنی زندگی دے لیل و نہار اسلام دی ترویج واسطے بسر کر دیتے نے، میں اپنی زندگی دے لیل و نہار حق واسطے بسر کر دیتے نے۔ میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیتا میرے مولا اج فتح مکہ دا ویلا آ گیا ہے، اج مکہ اساں فتح کر لیا ہے، اج سارے غیر مسلم ساڈی بارگاہ چ آ رہے نے، ایک کلمہ پڑھن واسطے آ رہے نے۔ جناب ابو سفیان بھی کلمہ اسے موقع دے پڑھیا ہے، جناب حکیم بن حزام بھی کلمہ
ایسے موقع تے پڑھیا ہے اور جنہاں نو میرے آقا حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سگے چچا کہن لگے سونیا ابو سفیان جیڑا ہے یہ شروع تو تھوڑا جا چتراہٹ پسند ہے، یہ تھوڑا جا ایسی گل پسند کرتا ہے جدی اندر یہ ٹور پایا جائے، یہ ذرا توقیر پائی جائے، یہ تشہیر پائی جائے، یہ عزت پائی جائے، یہ واسطے پروٹوکول بن جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو چچا عرض کر دینے سونیا اج بھی کوئی دے بارے کوئی ایسی گل کر دیو۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جنہ نے اج تک مینوں نہیں منیا اج تلواراں آ گئیاں نے، اج تانوں پتہ لگ جائے گا اسلام کی یہ تے کفر کی ہے۔ پر او لوگ جڑے ابو سفیان دے گھر دے اندر داخل ہو گئے اسی انہاں نوں معافی عطا کر دیاں گے۔ ابو سفیان واسطے اتنا اچھا جملہ میرے آقا نے بولیا، فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر دے اندر داخل ہو گیا انہوں معافی مل جائے گی۔ بہت بڑی بات ہے نا۔ حضور اے ذرا تھوڑا جا پروٹوکول پسند کردا، فرمایا سی پروٹوکول والا جملہ انہوں دے دینے، جیڑا ابو سفیان دے گھر ٹر گیا بھائی او دے واسطے امان ہے، انہوں کچھ نہیں آکھیا جائے گا۔ کوڑی حضرت بلال کھلوتے سن تے ظہر دی اذان دا ٹائم آ گیا، فرمایا میرے بلال جی آقا حکم ہوئے، فرمایا اج وقت آ گیا کہ تھلے کھلو کے اذانہ دینا ہے یا چھتاں دی اذانہ دینا ہے یا مناریاں تے چڑھ کے کسے اونچی جگہ منارہ بمانا اونچی جگہ اوتھے چڑھ کے اذانہ دیندا رہیا ہے۔ اج ویلا تینوں بھی عزت افزائی دا ملدا ہے پیا، اج کعبہ شریف دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان دے تاکہ پتہ لگے اسلام حبشیاں نو کتنی عزت عطا فرماندا۔ ہاں ظہر دی اذان دا ٹائم، حضرت بلال چھت کعبہ دی تے چڑھ گئے، آپ نے اوتھے چڑھ کے اذان پڑھی، اللہ اکبر، اللہ دا نام بلند کیتا، بت تے پہلا ہی ڈگے ہوئے سن، اللہ دا نام بلند کیتا، پھر یہ آکھیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اللہ دا نام بلند کیتا ہے۔ پھر واری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آ گئی، حضرت بلال کی آندے نے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ دا نام بھی بلند کیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بھی بلند کیتا ہے، کائنات نو پتہ لگ گیا ہے اج حق آ گیا ہے تے باطل چلا گیا ہے۔ حضرات گرامی، اشتہار دے مطابق اگلا جمعہ ساڈا عظمت قرآن دے حوالے نال سی تے دوست احباب چل جائے گا، دوست احباب دوست احباب دی فرمائش یہ ہے کہ اگلا جمعہ سانو عشق بلال تے سناؤ، تھوڑی سبحان اللہ مطلب پروگرام نہیں بنیا تے لیلۃ القدر تے پھر تسی عظمت قرآن سنا لیا کی خیال ہے؟ ٹھیک ہے گل؟ اگلا جمعہ حضرت بلال پاک تے رکھیے، نہیں بولے تسی ٹھیک ہے؟ چلو اگلا جمعہ انشاءاللہ چونکہ جمعۃ الوداع ہے تے حضرت سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نہ ہوئے گا، اللہ تعالیٰ حاضر قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناءخوان نشین قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں
وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت HD کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور DVDs کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔